ترتیب کا یہ ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے کہ اندور کے ادب کو کتنے حصوں میں بانٹا جائے۔ ہمارے مالوہ کے بعض محققین نے اس کو 3 دوروں میں تقسیم کیا۔ ایک تو نواب باندہ سے لے کر 19ویں صدی تک کا، دوسرا 1901 سے لے کر آزادی کے اس مرحلے تک 1947 تک کا، اور تیسرا 1948 سے لے کر 2011 تک کا، اور پھر شاید اس کے بعد اگر چوتھا دور کہا جائے تو 2011 سے لے کر آپ سب حضرات تک کا جو یہاں موجود ہے۔ اندور اس کو نواب باندہ صرف نہیں ملے، بلکہ ادب کا، ذوق کا، شعور کا، اور اردو سے محبت کا، اردو کے فروغ کا ایک بہترین، ایک ایسا حکمراں شخص جس کے پاس سلیقہ بھی ہو، ذوق بھی ہو، ادب بھی ہو، اور ہر پہلو سے وہ نوابان باندہ اس عزم سے آگے بڑھ رہے ہوں کہ گلشن کی فقط پھولوں سے نہیں، کانٹوں سے بھی زینت ہوتی ہے، جینے کے لیے اس دنیا میں غم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کوئی کیا سمجھے یہ ہے کرشمہ اردو کا، کوئی کیا سمجھے یہ ہے کرشمہ اردو کا، جس درجہ مخالف بڑھتے ہیں اس درجہ حمایت ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ اس مضبوطی سے اور اس قوت کے ساتھ اور اس جذبے سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں کے دامن میں اور یہاں کے آسمان میں بہت روشن ستارے ہیں۔ اگر صرف ان کا نام بھی لیا جائے تو نواب علی بہادر ثانی سب سے اولین دور میں، اسی طرح نواب بہادر نوشہ، نواب حافظ بہادر، اسی طرح رشید صاحب کی معیت اور ان کی مجلسوں کا نور جن کو حاصل رہا ہے وہ جانتے ہیں۔ علامہ غری خیر آبادی کا تذکرہ وہ کس درجے ڈوب کے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نشتر اندوری، جواد اندوری، اور آپ آگے بڑھیں تو وہ حضرات بھی یہاں پر ہوئے ہیں جن کا سلسلہ نسب انصاری برادری میں 37ویں پشت میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح قیصر اندوری صاحب، شادہ اندوری، خود رشید صاحب نے اس پر بڑا کام کیا تھا، اور رونق اندوری، صادق اندوری، وامق اندوری، اور آگے بڑھتے بڑھتے پھر مستر صاحب، صادق صاحب، عارف جلال صاحب، عزیز اندوری صاحب، نور اندوری صاحب، رہبر اندوری صاحب، اور قریب کے دور میں کئی اہم نام خود ایک تو اس وقت ہماری زندگیوں کا اور ہماری مجلسوں کا حصہ ہیں، خود بہت ہی اہم عظیم شخصیت کے حامل ہیں عزیز عرفان صاحب، اور انہوں نے جن پر پی ایچ ڈی کی، جنہوں نے اندور کو ایک ایسا روشن اور تابہ نام دیا۔ ابھی عید کے بعد کچھ دنوں پہلے ممبئی سفر تھا، انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے، میں نے کہا میرا تعلق اندور سے ہے۔ بڑا عجیب سا سوال کیا انہوں نے، اور چونکہ میں مذہبی شعبے سے تعلق زیادہ ہے تو تھوڑا اور عجیب لگا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اندور سے ہیں، بتائیے اندور میں راحت اندوری کے علاوہ اور کون سی چیزیں قابل ذکر ہیں؟ تو ایک وہ شخصیت جو مشہور، جنہوں نے اندور کو پوری دنیا میں ایک اہم نام دیا۔ اور راحت اندوری صاحب نے اپنے تعارف میں ایک بات یہ کہی تھی جن کے ذریعے میں ساقی صاحب تک پہنچتا ہوں، کہ جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ بڑے بڑے شعراء رہے ہوں گے جن کے لیے دلی مرکز ہوا کرتی تھی، لیکن راحت اندوری کی دلی اور رانی پورہ کی گلیاں ہیں، وہ ادب لائبریری ہے، اور وہاں کے رہنے والے وہ باذوق اور زندہ دل اور وہ بیدار مغز اور وہ اردو سے محبت کرنے والے سامعین ہیں۔ ساقی صاحب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، اور نام یعقوب ہے، ساقی اپنا تخلص لکھتے ہیں اور اعلیٰ درجے کا کلام لکھتے ہیں۔ وراثت میں شاعری پائی تھی، انہوں نے خود لکھا کہ میں نے اپنے بے شعوری کی دور میں اس قدر کلام لکھے اور ہوا میں اڑا دیے کہ اگر میں احتیاط کرتا تو 5 مجموعے کم سے کم منظر عام پر آ جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، بہت اہم ہوتا ہے کہ جب شخصیتیں مشہور ہوتی ہیں تو اس کے بعد چیزوں میں احتیاط برتی جاتی ہے۔ انہوں نے بچپن میں اس درجے کے اعلیٰ کلام لکھے، اور آپ آگے بڑھیے ان کے حوصلہ بڑھانے میں خود انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میرا جو مجموعہ آ بھی سکا اس میں اپنے دور کے وہ مشہور شاعر ڈاکٹر راحت اندوری ان کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح طارق شاہین صاحب کا، عزیز اندوری صاحب کا، کاشف ہاشمی صاحب کا، اور اسلامیہ کریمیہ سے وابستہ، اور اسی طرح حدیث انصاری صاحب کا۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ اندور کتنا باخبر، بیدار اور عصری آگاہیوں کا حامل شہر ہے،
اس کا گہرا تجربہ ساقی اندوری کی غزلیہ شاعری سے ہو جانا چاہیے. یہ بات لکھی ہے احمد کمال پرواز الجین صاحب نے. اسی طرح صاحب لکھتے ہیں کہ ساقی اندوری کی غزل اس بات کا ثبوت ہے کہ شاعر غزل کے فن پر پوری دسترس رکھتا ہے. یہ بات ڈاکٹر واجد قریشی صاحب نے لکھی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے دور کے استاد شعراء کا کس درجے انہیں اعتماد حاصل تھا اور کس درجے وہ ان سے محبت کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک صاحب لکھتے ہیں وہ رنگینی زمانہ اور ظاہری نمائش سے ذاتی طور پر دور نظر آتے تھے، لیکن زمانے کے نشیب و فراز سے صرف واقفیت ہی نہیں رکھتے بلکہ حکیم دورہ کی طرح شعوری بالیدگی کے ساتھ اس کے بہت بڑے نبض شناس بھی ہیں. ڈاکٹر حدیث انصاری صاحب جو اسلامیہ کریمیہ کالج سے وابستہ سے 2003 میں وہ یہ بات لکھ رہے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے. اسی طرح ساقی صاحب کا ایک بڑا کام اس سے ہے جو ایک انسان کے اندر اس جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بے چینی کی کیفیت میں ہماری ماں حضرت خدیجہ بنت خویلد نے ان سے کہا تھا کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کمزوروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ بھی ساقی اندوری کو دیا تھا اور اس کی ایک بہت جیتی جاگتی مثال وہ کڑیاں ہیں جو اندور کے انجمن اسلام بیت المال کو آگے بڑھاتی ہیں اور ترقی دیتی ہیں. آج اس کے ذمہ داریوں میں جتنے بھی نام ہیں یہ سب ان سے واقف ہیں کہ ساقی اندوری صاحب نے اس بزم انجمن اسلام بیت المال کو یہاں پر اس کے نظام کو ترقی دینے میں، پروان چڑھانے میں کس انداز سے آگے بڑھایا اور ہمیشہ اس جذبے سے آگے بڑھتے رہے کہ تمہارے گاؤں میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، تمہارے گاؤں میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں. یہ جذبہ بیدار کیا تھا، یہ ماحول جگایا تھا. اور اس انداز سے میں ہمارے شاعری برادری میں ایک انداز تو وہ رہا ہے داد و طلب کا کہ بھائی ادب سے درخواست کر سکتے ہیں، جیسے اپنے ہی ملک کے شاعر نے کہا کہ ہم نے داد بھی ادب سے مانگی ہے. اور ایک طریقہ وہ ہے جو امیر مینائی نے کہا تھا، شاعر کو مست کرتی ہے تعریف شعر امیر، شاعر کو مست کرتی ہے تعریف شعر امیر، 100 بوتلوں کا نشہ ہے اس واہ واہ میں. تو آپ حضرات کو ضرور خیال رکھنا چاہیے شاعروں کا. لیکن آپ اگر ساقی اندوری کی بزم میں پہنچیں تو بڑا ہی عجیب تیور ہے. وہ کہتے ہیں کسی سے بھیک میں زیادہ سفر نہیں لیتا، کسی سے بھیک میں زیادہ سفر نہیں لیتا، میں چیخ چیخ کے داد ہنر نہیں لیتا. یہ ساقی اندوری ہیں جنہوں نے عمدہ انداز میں بہت اعلیٰ ترین کلام کہے اور اپنے دور میں انہوں نے داد تحسین بھی وصول کی. یا رب کبھی قبول میری یہ دعا بھی ہو، تو نے بدن دیا ہے تو بدن پر قبا بھی ہو. بیٹھے ہیں دل میں لے کے بلندی کے آرزو، بیٹھے ہیں دل میں لے کے بلندی کے آرزو، لیکن ہمارے خون میں پیدا ہما بھی ہو. تیرا شبی کا راز سمجھ پائے گا وہی، تیرا شبی کا راز سمجھ پائے گا وہی، جو آفتاب ہو کے کہیں پر بجھا بھی ہو، جو آفتاب ہو کے کہیں پر بجھا بھی ہو. مغروریت کی حد کو کہیں وہ نہ جا لگے، مغروریت کی حد کو کہیں وہ نہ جا لگے، ہر آدمی میں حسب ضرورت انا بھی ہو. سحر میں رقص کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، اے ابر آ ادھر کہ یہ جنگل ہرا بھی ہو. میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ مفتی صاحب.